سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ہیں قرآن کے اندر تو فقط راتوں کا ذکر ہے، 40 لیلہ، جو راتیں کوہ طور پہ جناب موسیٰ نے اپنے 70 ماننے والوں سمیت گزاری ہیں، وہ یہی 40 راتیں بنتی ہیں، یکم ذیقعد سے لے کر 10 ذوالحج تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کمال آگے والی بات بڑی حسین ہے، انہی راتوں کے اندر وہ 70 افراد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، یہ میرا مضمون نہیں لیکن میں مہینے کی مناسبت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو 70 افراد تھے، کتنے افراد تھے؟ 70۔ انہوں نے طور پہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے اتنا کہا، ہم جب تک سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں نہ پائیں گے تو ہم یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کہ ہم نے سر کی آنکھوں سے کائنات کے رب کی زیارت کرنی ہے۔ کبھی ہمارے دل میں بھی تڑپ آئی ہے کہ خدا کی دید حاصل ہو؟ بڑے کم لوگ ہیں جو اس منزل کے راہی ہیں، جو اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہیں خدا اور اس کے محبوب کی دید نصیب ہو جائے۔ وہ بڑے کم افراد ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ ہماری منزلیں بدل گئیں، ہماری نیتوں اور سوچوں کا محور چینج ہو گیا، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ وہ 70 کھڑے کوہ طور پہ ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ آئے، اپنے قبیلے کو چھوڑ آئے، خاندان کو چھوڑ آئے، احباب وقار۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ قرآن کے اندر ایسا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ میں یہ ساری داستان موجود۔ تو انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا نا کہ ہم اس وقت تک توحید پہ ایمان نہیں لانا جب تک، کامل ایمان نہیں لانا جب تک ہم سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہیں۔ تو ہوا کیا، فوراً آسمان سے بجلی چمکی، کڑک گرجدار آواز، وہی بجلی ان پہ گری، وہ زمین پہ گر گئے 70 کے 70۔ ان کے جسموں سے جانیں نکل گئی، اب وہ مردہ پڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مالک ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے، یہ 70 آدمی ہیں، مختلف قبیلوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ مالک ان کے جسموں سے جانیں تو انہیں نکال لی، اب میں اکیلا واپس جاؤں گا، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو جواب میں کیا دوں گا؟ وہ پوچھیں گے، اے موسیٰ آپ ہمارے بابا کو لے کر گئے تھے، ہمارے بھائی کو لے کر گئے تھے، وہ کدھر ہے؟ اے اللہ پھر تیرے نبی پہ کون اعتماد کرے گا؟ پھر تم میرے ساتھ تنہائیوں میں کوئی بھی نہیں چلے گا، مولا ایسا کر ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اگر زندوں کو مارتا ہے تو مردوں کو زندہ بھی تو فرماتا ہے۔ بہرحال یہ ویسے بات آگی میری زبان پہ، میں نے تذکرہ تو حضرت ابراہیم کا کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، جو مردے پڑے تھے 70، ایک لمحہ نہیں گزرا وہ اٹھ بیٹھے۔ اچھا یہ تو اللہ نے ان کو پہلے مارا پھر زندگی دی، موسیٰ علیہ السلام کی کہنے پہ۔
اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی کامل بندہ چاہے مردہ قیامت سے پہلے اٹھے تو وہ مردہ اٹھ بیٹھتا ہے. خدا اپنوں کے کہنے پہ اصول بدل لیتا ہے. بس ایک تو یہ ہے. اور میں نے کمال ایک بات یہ پڑھی ہے، یہ تو مردے زندہ ہوئے نا. جب مصر سے ملک شام کی طرف مصر سے ملک شام کی طرف بنو اسرائیل جانے لگے، کب؟ جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت اب شام میں قبضہ ہو چکا تھا عمالقہ کا. یہ بنو اسرائیل کا وطن شام ہے، مصر نہیں. یہ شام سے مصر آئے تھے، پھر مصر سے شام کی طرف پلٹے تھے. اور وہ جب پلٹے نا تو اس وقت شام پہ جو قبضہ تھا وہ عمالقہ تھا. عین میم الف لام کاف کینچی والا آگے ہے لاہوری، یہ حلوے والی نہیں. میں نے کہا میں سب ایکسپلین کر دوں تو جو ہے سب چیز. اب چونکہ وہاں قبضہ تھا عمالقہ کا تو قبضہ آپ کو پتا ہے چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کا جس پہ قبضہ ہو جائے نا اس دور میں تو انتہائی مشکل ہو گیا. تو ان کا ملک شام پہ قبضہ تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنوں سے کہنے لگے آؤ چلیں. تو وہ تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، احباب ذی وقار. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں آپ کا رب جائے. فَقَاتِلَا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑو. اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ عزیز تھے بیٹھے. توجہ ہے تو اڈی حضرت سرگودے والے شیران تے بول رہے ہیں جی. یہ لگ اس کام تے گئے نا جو قرآن بیان کریے تے انج ساڑھے سرگودے شہر دا ماحول ہو جاندہ ہے پتہ نہیں. اور قرآن پہلی باری پہ سن دیں ان بیان کرو. اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ. انہوں نے کہا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، شام سے قبضہ اگر چھڑوانا ہے تو اے موسیٰ آپ جائیں آپ کا رب جائے، تم دونوں ان سے لڑو. جب قبضہ چھڑوا لو گے ہم آ جائیں. اچھا اس کے اندر ایک نکتہ ہے بڑا باکمال، وہ آپ کو میں شیئر کرنے لگا. اتنا انہوں نے کہہ کر پتہ کیا کیا، وہ نہ اپنے گھروں کو پلٹنا شروع. وہ جتنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. آگے مزے والی بات یہ ہے کہ وہ پلٹتے چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے رہتے کئی گھنٹے چلتے. بالآخر کیا دیکھتے وہ وہیں پہ ہیں جہاں پہ موسیٰ ہے. اور یہ معاملہ ایک ہفتہ نہیں، پتہ کتنے سال چلا ہے؟ 40 سال. کتنے سال بولیے؟ کتنے سال؟ 2 سال. 40 سال یہ معاملہ قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا. کتنے سال؟ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. وہ میدان تھا اور میدان بھی مصر اور شام کے درمیان. غالباً اس میدان کا نام ہے تیہ. توئیں نہیں تے تیہ کہہ لیں، یہ ہے اس میدان کا نام تھا. اس میدان کے اندر یہ سارا معاملہ کہ وہ گھنٹوں سفر کرتے تو پھر کیا دیکھتے؟ سامنے کلیم موجود ہے اسی میدان میں. اچھا آپ سوچ میں پڑ جائیں گے 40 سال بشر تھے، انسان تھے، انہوں نے وہاں کیسے گزارے؟ 40 سال بشری تقاضا جات ہوتے ہیں، بشری ضروریات ہوتی ہیں. تو رب کہتا ہے ان کے پاس گھر تو نہیں تھے لیکن میں نے سائے کے طور پر بادلوں کی ڈیوٹی لگا. ان کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا لیکن میں نے ان کی خوراک کے لیے من و سلوہ کو نازل کیا. اچھا 2 چیزوں نے مجھے بڑا مزہ دیا اس میں نے جو تفسیر پڑھی. وہ پتہ مزہ کیا ہے؟
ان میں جو بڑے تھے نا، بڑے یعنی جن کے قد جتنے ہونے تھے پہنچنے تھے پہنچ چکے، 5 6 8 10 12 فٹ، جو بڑے تھے ان کے جو کپڑے تھے نا، کپڑے، یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے 40 سال گھر سے باہر، تو پھر وہ کپڑے وہ کہاں دھوتے ہوں گے؟ تو وہ کپڑوں کا کیا بنا ہوگا؟ خدا کی قسم ہے، مفسر کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے تھے اللہ نے 40 سال کے دوران ان کے کپڑوں کو میلا بھی نہیں ہونے دی۔ جن کو کلیم کے در کی نسبت ملے، ہائے ہائے، جن کو موسیٰ کے دربار کی نسبت مل جائے، 40 سال ارے دھرتی کے سینے پہ گزر گئے، ان کے دامن کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، محمد کے غلاموں کا کفن میلے کیسے؟ اچھا ایک منٹ، دوسری جو بڑی مزے والی بات ہے وہ سنیں، وہ بڑی باکمال، وہ کمال بات یہ ہے، جو ان کے چھوٹے بچے تھے نا، نابالغ معصوم، چونکہ 40 سال میں انہوں نے چھوٹے تو نہیں نہ رہنا تھا، انہوں نے نابالغی کی حد سے بلوغت کی طرف آنا تھا۔ اب وہ جب بچے بڑھنے لگے بڑے ہیں تو کمال یہ ہے، جو بچوں کے قد بڑھتے گئے ان کا لباس خود بخود بڑھتا ہے۔ اچھا جن پہ اتنے کرم ہوئے، اتنے فضل ہوئے، اتنی نعمات کی بارشیں ہوئیں کہ کپڑے بھی میلے نہ ہوئے، بچوں کے کپڑے خود بڑھے، آسمان پہ بادلوں نے سایہ کیا، من و سلوہ کا نزول ہوا، اتنا فضل اور اتنا کرم، پھر بھی ان کے لیے وہ اعلان رب نے نہیں کیا جو کملی والے کے غلاموں کے لیے اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، کنتم، بس اب طور صاحب آپ کی میں نظر کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، آگے آئیں، ادھر آگے تشریف لائیں، بہت میرے پرانے مہربان ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ماشاءاللہ۔ احباب جی وقار، اب سننا بڑی باکمال بات ہے، اب میں چل جائیں گے۔ میں نے یہ گفتگو آج شروع کہاں سے کی کہ یہی وہ 40 راتیں تھیں، یکم ذیقعد سے لے کر 10 ذوالحج تک، کہ یہ راتیں کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سمیت گزارے ہیں۔ ان راتوں کا ذکر قرآن میں ہے، میں نے کہا ان کا ذکر قرآن میں ہے تو جب لبوں پہ آئے گا تو لبوں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ اب آگے والا جملہ سننا، میں نے جو 2 جمعۃ المبارک کے موقع پہ گفتگو کی اس کا خلاصہ یوں میں عرض کرنے لگا ہوں تاکہ جو آج نماز جمعہ پڑھنے تشریف لائے ہیں ان کو پچھلے 2 جمعۃ المبارک کی جو معروضات ہیں ان کا پتہ چل جائے گا اور وہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اب آپ اسی وقار جو حضرت امیلہ کی گود میں تشریف لائیں انہیں خلیل کہتے ہیں، ہائے ہائے، جو غاروں میں پلیں انہیں خلیل کہتے ہیں، اونچی آواز سے۔ بس اب تذکرہ میں ابراہیم اللہ کے خلیل کا شروع کر دیا، پھر تڑپ کر کہتے سبحان اللہ۔ اب آپ اسی وقار بطور معجزہ جن کی انگلی سے شاہد اور دودھ جاری ہو اسے خلیل کہتے ہیں، نہیں اونچی آواز سے۔ اب توجہ، چونکہ یہ خلاصہ ہے قرآن و حدیث کا، میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں جن کی نموز کا پہرا ارے غار کے دانے پہ پتھر دیں انہیں خلیل کہتے ہیں۔ پوائنٹ کی طرف غور کرنا، اب سے وقار ارے جن کو مائی صاحبہ خدا کے سہارے غار میں چھوڑ جائیں انہیں خلیل کہتے ہیں۔ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں جو 16 سال کی عمر میں توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے کلہاڑا پکڑے اسے خلیل کہتے ہیں۔ جو بت
بتوں کو ننھی عمر میں مٹانے آئے اسے خلیل کہتے ہیں. نہیں جو توحید پرست ہیں وہ تو اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے عمر 16 سال بولی ہے. اب آپ اسی بکار ہم غور کریں 50 سال عمر گزر گئی, ہم نے توحید و رسالت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, خدا کے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. ارے ان کی عظمت کو سلام جن کا بچپن تھا, عمر 16 سال تھی, بت خانے میں گئے. ارے کیوں گئے؟ کہ آج دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اگرچہ عمر چھوٹی ہے ڈیوٹی بڑی یہ ہے, شرک مٹانا ہے, توحید کا پرچم لہرانا. پھر محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اب آگے والا جملہ میں نے پچھلے جمعے کے موقع پہ کہا تھا. ارے خلیل 16 سال کی عمر میں شرک مٹانے کے لیے ارے بت خانہ جاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو بت خانے نہیں گئے, 12 ربیع الاول کی رات کو آمنہ کی گود میں آتے ہیں, شرک کی اڈے فارس میں ختم ہو جاتے ہیں. آؤ میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو, شمع رسالت دے پروانوں, کریم نبی نال پیار کرنے والی حضرات بیٹھے ہو غور کرنا. شمع رسالت دے پروانوں, ارے جڑا کلہاڑیاں نال پتاں دے ٹکڑے کرے انہوں خلیل آندے. اے ہون تو اڈا رنگ بدلے ہے, پنجابی گفتگو شروع ہوئی ہے. مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. 34 والی ہو مہمان بن کے بیٹھے رہندے ہو, آمین خوش آمدید. آؤ توجہ کرنا, اینا پوائنٹاں مل غور کرو. میں پتہ ہے قبلہ کیوں رپیٹ کر رہے ہیں, وہ دی بجائے نا اسی نماز دن رض کرنے مالکہ اونا نر لوگاں دا رستہ وکھا جنہ تے تو انعام کیتا ہے, جنہ تے تو کرم دیاں بارشاں کیتیاں نے. انعام یافتہ جتنیاں جماعتاں نے اونا میں پہلی جماعت نبیاں دی جماعت. غور کرنا, میں تو اڈا وقت نہیں ضائع کر رہا, میں اشارہ پیا کرنا. ارے وہ نبیاں دی جماعت ہے اور میں ذکر اونا پیا کرنا وا جڑا صرف نبی بن کے نہیں آئے, جدو الانبیاء بن کے تشریف لے کے آئے نے. اب آپ جی وقار غور کرنا میرے مسلمان بھائیو, آؤ نبیاں دا مشن, ارے نبیاں دا پروگرام, نبیاں دے پلان, ارے نبیاں دی زندگی دا مقصد سنو. میں کی پیرد کردہ سا. اب آپ جی وقار 16 سال دی عمر دے اندر جڑا بتاں دے ٹکڑے کرے انہوں خلیل آنے نے. میرے مسلمان بھائیو, جڑا نمرود دنیا دے ظالم بادشاہ دی اکھاں میں چکھاں پا کے خدا کی توحید دا ترانہ پڑے انہوں خلیل آنے نے. میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں, ارے جڑا نمرود دی قوم نو لا جواب کرے انہوں خلیل آنے نے. اب آپ جی وقار اگلا جملہ بڑا اللہ تو سامنے چل جانا ہے. میرے آقا نال وفاما کرن والیو 16 سال دی عمر ہے. اب آپ جی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگلا جملہ اتنا اللہ, عمر چھوٹی ہے لیکن اے جنا آگ دے شولے وے کے نہیں گھبرایا. او جڑا آگ دے شولے وے کے نہ گھبرائے انہوں خلیل آنے نے. اب آپ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو, ارے جڑا نمرودیاں کھا جکھاں پا کے آکھے تینوں آگ تے مانے, مینوں کائنات دے خالق دی یاری تے مانے انہوں خلیل آندے نے. آؤں میرے آقا نال وفاما کرن والی ہو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیمان ہو. اب آپ جی وقار اگلا جملہ اتنا آلہ میں چھوڑی نہیں وضاحت کرن لگا ماں, چونکہ میں پچھلے جویں اتھے خطاب دا اختتام کیتا ہے کہ موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کے اندر تشریف لے گئے نے. آپ نہیں گھبرائے, آپ نے نمرود نو آکھیا تینوں ارے اگ تے مانے مینوں رب دیاں یاریاں تے مانے. میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں, اب آپ جی وقار غور کرنا. دوستان گرامی قدر اس جملے تے تساں لازمی تڑپنا, جڑا 50 دن 40 دا بھی ذکر ہے, او جڑا 50 دن 16 سال دی عمر دے اندر اگ وچ مسکرائے انہوں خلیل آندے. توجہ کرنا میرے آقا نال وفاما کرن والے ہو, جڑا 50 دن رب دی رضا واسطے, رب العالمین دی ارے توحید دے ڈنکے بجانے واسطے نارے نمرود کے اندر جلوہ فروز ہوئے انہوں ارے خلیل آندے نے. میرے آقا نال پیار کرن والی ہو, شمع رسالت دے پروانوں, اسے دوران قبلہ پڑی اعلیٰ گفتگو ہوئی ہے. ایک فرشتہ بلکہ میں چھو ان گفتگو نو اگے لے جاواں گا. فرشتیاں رب العالمین نو آکھیا مالکہ تیری اس سرزمین دے تیرے ابراہیم تو علاوہ تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں.
ذرا پوائنٹ وال غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، میرے آقا نال وفاواں کرنے والی ہو۔ بلکہ میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک دفعہ مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ لفظ بولا تھا کہ ابراہیم کی زبان پہ یہ الفاظ آئے تھے، مالک اوپر تو ہے، نیچے میں تیرا بندہ۔ یہ میں پچھلے جمعے میں، اب جملے کی طرف غور کرنا، فقط ابراہیم تھے توحید پرست، اس وقت فقط ابراہیم تھے موحد، آپ کے علاوہ ارے اللہ کی سرزمین پہ کوئی توحید پرست نہ تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، خلیل نے اس موقع پر یہ بات نہیں کی کہ مولا اگر آج میں مٹ گیا، مجھے آگ نے جلا دیا تو قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات خلیل نے نہیں کی، یہ بات آمنہ کے لال نے بدر کے میدان میں کی ہے۔ میرے آقا نے رض کیا تھا مالک یہ 313 تیرے اسلام کے سپاہی آج بدر کے میدان میں مٹ گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قربان جاواں پتر تیرے نعرہ لوان تو ادھا تو ستا پہ ہیں، ادھا تو نعرہ پہ لوان ہے، ایک اور کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں بولیا، آپ نے آگ حالانکہ آپ اللہ دی زمین دے کلے سن، اور توجہ کرے آج جڑے فرشتے نے انہاں رب العالمین دی بارگاہ بھی جرد کیتا مالکہ ایک تیرا خلیل ہے، نمرود مٹانا چاہتا ہے، نمرود دی قوم تیرے خلیل مٹانا چاہتی ہے مالکہ، اگر یہ مٹ گیا رب العالمین و فرشتے آندنے مولا سانو اجازت دے اسے تیرے خلیل دی مدد کریے، ارے نوکری دے دیئے۔ کائنات دے رب نے فرمایا اے ملائکہ چلے جاؤ، اگر میرا خلیل تواڈے کول مدد منگے تے لازمی نوکری پیش کرے۔ ایک روچی بات نہ کھو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو میرے آقا نال وفاواں کرن والیو، ایک فرشتہ ہوا والا آیا ہے، انہیں آ کے پتہ کی کہ انہیں کیا اے اللہ دے خلیل میں ہوا والا فرشتہ، ہوا میرے کنٹرول دے اندر ہے، ہوا میں اشارہ کراؤں دے رخ ارے چینج کر لیں میاں نے۔ فرشتہ پتہ کی آندہ ہے میری اتنی پاور ہے، اگر تواڈی اجازت ہوئے میں ہوا نو حکم دینا، ہوا اس ساری آگ نو اٹھا لوے گی، ایتھے آگ دا وجود تک نہیں رہے گا۔ ابراہیم مسکرا کے آندے نے اوے ٹر جا من تیری لوڑ کوئی نہیں، حسبی اللہ۔ آپ اندھنے اوہ ٹر جا من تیری لوڑ کوئی نہیں، میرے واسطے اللہ کافی ہے۔ توجہ کرنا آپ دی زبان تے جملہ یا حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم اللہ دا خلیل 16 سال دی عمر ہے، او سر کو والے ہو آپ اس ہوا والے فرشتے نو آندے نے من تیری کوئی لوڑ نہیں۔ اوہ لوگو غور تے کرو، اسی شرے چھڑے نعرے مارنے ہوندے نے، اے جے اللہ دی ذات تے توکل، اے جے رب نہ پکیاں یاریاں دا لیول۔ توجہ کرنا ابراہیم 16 سال دی عمر ہے، اپا بابی جی وقار اس فرشتے نو آنے ٹر جا مینو تیری کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل ارے او بھی حاضر نے، اللہ اکبر۔ پتہ کی آندے نے جی جتھے میں جا سکنا اتھے کوئی نہیں جا سکنا۔ ایک کنے گل کیتی ہے، ایک جبریل امین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایچھے میں وضاحت کرن لگا تھوڑی جنی، جنہیں آج آکھیا نا اے ابراہیم جتھے میں جا سکنا اتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ پھر وہ ویلا آیا ہے، مصطفیٰ کریم نے آکھیا ہے او جبریل تو میرے دادا جانال ایک گلنا کیتیاں نے، پھر سن لے جتھے میں جا سکنا اتھے تم ہی نہیں جا سکنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دی ریسیں
بڑی مہربانی، اللہ اپنی محبت قبول فرمائے۔ حسن بٹی میرا بیٹا، سارے پیار والے لوگ ہو، میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو، تھوڑی سیٹنگ ہوندی جا رہی نہیں، اچھا چلا رہے ہو، نہ گھبراؤ۔ میں ہفتے دے دوران اس ساؤنڈ تے 3 تقریراں کیتی ہیں، جمعے تو بعد 3 خطاب کیتے ہیں۔ اپنا پہلا کو نظر اصل لگ جاندی، پچھلے جمعے میں نظر لگی سی، آج تھوڑا جنہ نظر دا اثر ہٹ گیا ہے۔ بہت اچھا چلا رہے ہو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو میں انہاں نوں 69واں پروگراماں تے کہا کہ ہن چلیا ساؤنڈ تواڈے کول، 3 پروگرام بڑے لاجواب اتھے ساؤنڈ اپریٹنگ کیتی، اللہ انہاں نوں کٹھیاں مدینے شریف لے جائے۔ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا تیرے سے، اے تواڈے دل دا وضو ہو جانا ہے۔ جبریل آندے نے اے اللہ دے خلیل، اے اللہ دے خلیل، اے اللہ دے خلیل، اگر ہور کوئی نہیں نوکری دا حکم دین دے تے انی تے اجازت دیو، اے جڑا تواڈی پیشانی تے پسینہ میں نو خود صاف کرا۔ آپ نے اجازت دیتی ہے سرگودا والے ہو، جس جبریل نے خلیل دے پسینے نو صاف کیتا ہے، انہیں حبیب دیاں تلیاں چمیاں۔ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ حضور پیر سیال لجپال خواجہ فخر الدین سیالوی ولی کامل کشتہ عشق رسول فنا فی الرسول، او پیر سیال کے گداگر بن کے آن والی او پیر سیال نے اتھی تڑپ کے کیا ہے، باب جبریل کے پہنوں میں ذرا تیرے سے، باب جبریل کے پہنوں میں ذرا تیرے سے، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، باب جبریل کے پہنوں میں ذرا تیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ اوے لوگو، جڑا نوریاں کا سردار ہے انہیں پیغام دیتا ہے، اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا شرمایا گیا۔ کمال توڑا ماحول پھر بھی کیوں نہ کہیے، میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے، جی میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے، میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس جبریل نے ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی دا پسینہ صاف کیتا ہے، اسی جبریل نے مٹھے محمدیاں تلیاں چمیاں نے۔ سرگودا والی ہو، میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، ایک کوری پھر تڑپ کے، میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے، میرے آقا دا دربار کتنا سونا سونا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتیاں نو پتہ کی آنے نے، میرے واسطے میرا رب بھی کافی ہے۔ غارت مغ مومنوں توجہ کرنا، آپ پتہ کی آنے نے، ٹھہرو 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 ٹھہرو، وہ جانتا ہے رب جلیل، ٹھہرو ٹھہرو، وہ جانتا ہے رب جلیل، آگ میں جلوہ
نما ہے اس کا خلیل آگ میں جلوہ نما ہے اس کا خلیل. آپ نے فرمایا ذرا غور کرنا، میں کیوں رپیٹ پیا کرنا میرے مسلمان بھائیو، یہ فلمی ڈائلاگ نے، یہ رب دا قرآن ہے. ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے، ارے ہر پاسے آگے آپ پتہ وچ کھلو کے کی آندھنے فرشتیو پیچھا ہٹ جاؤ، من تھواٹی مدد دی لوڑ نہیں، میری مدد واسطے میرا رب بھی کافی ہے. ایک روچی بات نہ نہیں پھر کھول کیا کو سبحان. ای چھوڑ میں اگے بات چند گلنا تو بڑیاں توفتن پیش کرنی ہیں. بڑا تو اڈا اعلیٰ ماحول ہے اور بڑے محبت والے حضرات بیٹھے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کیا کہ جڑا میرا رب ہے وہ میرا مدد. آپ نے جو فرشتیاں نو ریجیکٹ کیتا ہے، پتہ ہے کئی بندے کی اعتراض کر دیں، اعتراض کر دینے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد حاصل کرنا جائز ہوتا ہے. تو پھر اس مشکل گھڑی میں حضرت ابراہیم فرشتوں سے مدد لیتے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ہیں امتی زہرا کے بابا. ہمارے نبی کے آنے سے پہلی شریعتیں ختم، پہلا نظام ختم، پہلا سارا سسٹم ختم. ہم تو صرف مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہیں. تو جن کی شریعت کے ہم پابند ہیں، ہائے ہائے انہوں نے جو کفر کے ساتھ پہلی جنگ لڑی ہے، اس جنگ میں 5000 فرشتے محمد کے نوکروں کی مدد کے لیے آؤں. میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو اتھے تھے 2-3 آئے نا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود دی اگ دے اندر ارے فرشتے کنے آئے نے 2 یا 3 یا 4، لیکن جنگ بدر دے اندر امام الانبیاء دے غلامہ دی مدد واسطے 3-4 نہیں 5000 میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو. یہ تے میں بابے جی وقار کلیئر کر دیتا ہے. ہن میں اتھے گل کرن لگا وا، گل بڑی اعلی ہے. جڑے پیراں تھلے پر وچھان ہائے ہائے اوے کامل حافظ قرآن ہوئے، کامل حافظ قرآن ہوئے، ارے صحیح عقیدے والا عالم دین ہوئے، او دیاں پیراں وچ پر وچھان والے اگر فرشتے بدر دے میدان وچ نبی دے غلاماں دی مدد کر سکدے نے تے پیراں دا پیر بھی ارے حضور دی دی مدد فرما سکتے. اب آبے جی وقار شمع رسالہ دے پروانو میں انہا پوائنٹاں وال نہیں جانا، میں جڑے پوائنٹ ہون بیان کرنے لگا او دے وال غور کرے آجے. میرے مسلمان بھائیوں شمع رسالہ دے پروانو ہون جڑا جبریل ہے نا، ہون انہوں بھی ارے اے آڈر ملے چپ ہو جا جڑی تو ڈیوٹی دینی ہو دے. اب آبے جی وقار اون پسینہ صاف یا کر دے. ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی ہے جنہاں نو ازے تک گل سمجھ نہیں آئی. میں انہیں سمجھانا چاہنا وہ جڑی آگے نا او دا اللہ دے نبی تے ہور کوئی اثر نہیں ہویا، صرف معمولی جا آپ دی نبوت والی پیشانی دے پسینہ آیا ہے. انہوں جناب جبریل نے بابے جی وقار صاف کیتا ہے، اور کوئی اثر نہیں ہویا. میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو شمع رسالہ دے پروانو جملہ میں ان جڑا آلہ بیان کرنے لگا پر اب بابے جی وقار پھر کائنات دے خالق نے فرشتیاں نو آکھیا ویکھے آج میرا خلیل کنا وفادار نکلے، ویکھے آج میرا خلیل کنا وفادار نکلے. ایتھے پہ پتہ چل دا کیڑی گل دا نحنو عالمو بما لا تعلمون، جو اسی جاننے ہوں تسی نہیں جان دے. اب آپ بیس ختم کر دیو، اصل میں اوکھا پہ ہونا میں دل بڑا پہ لگ دا. میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں زہرا دے بابا نال پیار کرن والی ہو. ہن اب آبے جی وقار رب نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیو ویکھیا جے میرا خلیل کنا وفادار ہے. ان ہاتھ پہ کیپی وچو پتہ ہے کی آواز آئیے اے خلیل اگر تو اینا وفادار ہے اسی بھی بڑے لجپال. میں انہوں رب دا قرآن پڑھنا ہے ایک واری کھل کیا کو سبحان اللہ. آن توجہ کرنا میرے آقا نال محبت کرنے والی ہو شمع رسالت پروانو اس سے ٹائم جس کائنات دے خالق نے آج تک اگنو انجدہ آرڈر نہیں دیتا. آج آرڈر کی دے رہے قلنا یا نارکونی یا نارکونی بردم وسلام علی ابراہیم.
अबाबे जी वकार मेरे आका नाल मुफाहमा करने वाली हो जिस रब ने अज तक अरे अग नूं ये आर्डर नहीं दिता अज रब आर्डर पिया देंदा नहीं अगे अगरचे मैं तेनू जलाण वास्ते बनाया तू मेरी मखलूक है मैं तेरे अंदर जलाने दी अरे पावर रखी है लेकिन अगे अज तेरे अंदर आम बशर नहीं आया मेरा खलील तशरीफ लैके आया अबाबे जी वकार गौर करना अगर मैनू तुसी संगी इजाजत दिओ मैं इत्थे ये भी गल करांगा और रब हो के अग नूं या नाल पिया अरे पुकारदा है कायनात दा खालिक हो के अग नूं हुक्म या नाल पिया देंदा है अला कुल्ले शैइन कदीर हो के अबाबे जी वकार अग नूं हुक्म या नाल पिया देंदा है अगर अग रब दी गल सुन सकदी है ते उम्मतियां दा पढ़िया दरूद ताजदार खत्मे नबूवत क्यों नहीं सुन सकदे हुण अगले मैं पॉइंट वल जा रहा हां मेरे आका नाल प्यार करन वाले हो अल्लाह ने अरे अग नूं आख्या नहीं अगे मेरे इब्राहिम नूं ना जलाई अरे ठंडी भी हो जाते ठंडी भी अरे मैं आना रवि मुतदिल सलामती बन जा गुलजार बन जा मैं पिछले जुमे दी बड़ी वदात की है लेकिन अज मैं पता केड़ा नुकता बयान करना चाहना नुकते वाल गौर करना अबाबे जी वकार नमरूद दा प्लान सी असां इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं खत्म करना है असां इन्हां नूं जान तो मारना है ओदी कौम दा प्लान सी असां इन्हां नूं खत्म करना असां कत्ल करना कत्ल दा प्लान सी मेरे मुसलमान भाइयों शम्मे रसालत दे परवानो मेरे आका नाल प्यार करन वाली हो लेकिन रब ने पता की कीता है अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं पता उन्हां कोल किंज बचाया जदों नमरूद दी अग दे अंदर खलील चला गया कायनात दे खालिक ने फिर रखिया नहीं अगे ये मेरा खलील है इनू ना जलाई अरे सलामती बन जा मैं कुर्बान जावां अल्लाहु अकबर कबीरा सुराका बिन मालिक कमली वाले दे कत्ल दा इरादा लेके नेड़े आवे है ते ओ भी कत्ल करन आया है इन्हां दा भी कत्ल दा प्लान है लेकिन सुराका नेड़े आवे ते मेरे आका पता की आंदे ने नहीं मक्के दी जमीन ने इनू फद लै अरे मक्के दी जमीन फट जाए सुराका दी सवारी अंदर चली जाए अबाबे जी वकार मेरे आका नाल प्यार करन वाली हो गौर करना मक्के दियां गलियां हुण अबू लहब दी बीवी भौंक दी आवे ए आखे साडे मर्द बड़े नकम्मे निकले ने खट्टू निकले नालायक निकले ने अज मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पत्थरां नाल मार देना मैं जिंदगी दी शम्मा गुल कर देनी हो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा ज़न नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा ज़न ये चराग फूंकों से बुझाया नहीं जाएगा। आओ मेरे आका नाल मुफाहमा करन वाले हो सरगोदा वाले हो मैं इशारा कर गया हूं मैं इत्थे दो तीन इशारे करने ने ओ खलील हबीब दी बारी आई है अबू लहब दी बीवी जदों बकवास करके आंदी मैं पत्थर मारने ने मैं मुहम्मद दी शम्मा हयात गुल कर देनी है। हजरत सैयदना सदीक अकबर दा रंग उड़िया मेरे आका आंदे ने सिद्दीक ना परेशान हो ए मैनू पत्थर तां मारेगी जे मैं मुहम्मद नजर आया मैं नजर ही कोई नहीं होना। ये भी मंजर दुनिया ने वेख्या है अबू लहब दी बीबी नू अबू बकर नजर आए ने पर कमली वाला नजर नहीं आया। और मैं तीसरा इशारा करन लगा मैं सुराका बिन मालिक दा भी इशारा कर गया मैं अबू लहब दी बीवी दा भी इशारा कर गया सुराका भी मेरे नबी दे कत्ल दा प्लान बना के अबू लहब दी बीवी भी हुजूर दे कत्ल दा प्लान बना के तीसरा इशारा देखो अरे एक नहीं न जाने 40-50 काफर हत्थां वी तलवारां
پکڑ کے میرے آقا دے گھر دا محاصرہ کر کے گھیرا پا کے اعلان پہ کر دینے جڑا ساڈے پتاں دے خلاف تبلیغات کرن والا اج اساں محمد دے ٹکڑے کرنے لیکن رب نے آکھیا پلیتو میرے یار نو مارو گے تے تاں جے میرا یار تو نظر آئے توجہ کرے آجے غیرت مند مومن بیٹھو میرے آقا نال وفاواں کرن والیو ذرا پوائنٹ وال غور کرنا میں اشارے کیا کرنا پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی رب نمرود دی اکھاں تے بھی پردہ پوا سکدا سی دھیان کرنا رب نمرود دی قوم دی اکھاں تے بھی پردہ پوا سکدا سی لیکن رب بندہ ہے او خلیل ہے اے میرا حبیب ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا پوائنٹ وال غور کرنا میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو شمع رسالت دے ذرا بڑا نقطہ آل ہے رب تی آندا اے تے ارے تلواراں نے نا اے تے مکے دے کافر نے مینوں یار نہ پیارا ہے میں یار دے چہرے تے مکھی نہیں بہن دیندا ایک منٹ بڑی مہربانی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ توڑیاں محبتاں قبول کرے جاؤ میں زندگی کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی جی دے اندر کسے ملنا نے لکھیا ہوئے حضور دے چہرے تے رب نے مکھی بین دیتی ہوئے رب نے یار دے چہرے تے مکھی نہیں بین دیتی ایچھوں پوائنٹ والے غور کرنا ایک بندہ منٹ کرے ہو سکیا اے جڑا تسی آندے ہو جبریل نے رسول اللہ دیاں تلیاں چمیاں نے پھر خواجہ فخر الدین سیالوی دا محبت والا تسی کلام پڑھ دے ہو میروں بندہ ملیا کہنے لگا کل نہیں منلی بیت الممور دا خطیب ہوئے فرشتیاں دا سردار ہوئے میکائیل تے اسرائیل دا لیڈر ہوئے ارے سارے نوریاں دا امام ہوئے پھر وہ اپنے کفوری لب محمدیاں تلیاں تے رکھے اوہ میں کیا کیڑی عقل دی گل کرنا ہے اے تے جبریل ہے جنہ نبیاں دا دربان بنے ہیں انہاں نبیاں نے عرض کیتا مالکا سانو کدی موقع دے اسی تیرے یار دے جوڑیاں دے تسمے اپنے ہتھانا ذرا پوائنٹ وال غور کرو شمع رسالت دے پروان دے صحیح چل رہے کونی آواز آ رہی پسینہ جاندہ تے آ جائے پروان تے خوش ہو میرے آقا دے غلام بیٹھے ہو ذرا غور کرنا پوائنٹ وال غور کرنا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں زہرہ دے بابا نال محبت کرنے والے حضرات بیٹھے ہو جنہاں نوں سمجھ آئی ہے میں ایک پھر جملہ رپیٹ کرنا چاہنا عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ ایک ہیں میں نلین مصطفیٰ دے تسمے اپنے ہتھاں نہ ڈالا ارے جن کے نلین کے تسمے ڈالنے کے لیے نبی تڑپیں ان کا دربار محمد کی تلیاں نہ چومتا تو کیا آؤن میرے نبی نال محبت کرن والی ہو نعرے نمرود کے اندر حضرت ابراہیم نے ایک ہفتہ گزریا دوسرا گزریا تیسرا گزریا حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے زندگی تے ساری سونی گزری ہے پر اونج دی نہیں مومنو ابراہیم علیہ السلام دے اپنے لفظ نے قبلہ الحاج منظور صاحب سرگودا والی ہو خلیل آندے نے اونج دی زندگی ارے پھر نہیں ملی کنج دی زندگی جڑی نعرے نمرود دے اندر گزاری ہے آندے نے میری ساری زندگی دا کیف ایک پاسے تے جڑی اللہ دی رضا واسطے نمرود دی اگ وچ گزارے نے او 50 دن ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ اے آپ دا اباب دی وقار اعلان ہے تے جبریل پتہ کیا دا اے تے ابراہیم نے آکھیا نا انہاں 50 دینہ ورگی مثل ہی کوئی نہیں اباب دی وقار غور کرنا ارے آپ نو پتر تے 80 سال تو بعد ملے نا ارے 16 سال دی عمر میرے آقا نال پیار کرن والی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی 50 دن ارے میں جڑے 50 دن گزارے نا نعرے نمرود دے اندر آندے نے میری ساری زندگی دا مزہ ایک پاسے اونا 50 دنہ دا مزہ ایک پاسے وے ہین آگ دی اندر میرے آقا نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت پروانوں تے جبریل پتہ کی آندے نے جبریل آندے نے میں بڑیاں شانہ والے نبیوں کل گیا آندے نے میں جنت دیاں سیرہ نہیں کی دیاں نے لیکن پتہ جبریل آندے نے ہو کائنات والے ہو نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا
دیکھا مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا. بڑی مہربانی ایک اور پھر پیار نہ مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا. کمال ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے میں 50 دن نمرود دی اگ دے اندر توحید دا پرچم لہرانے واسطے ارے شرک مٹانے واسطے گزارے نے ساری زندگی ایک پاسے او 50 دن ایک پاسے نے تے جبریل پتہ کی آندے نے میری بھی ساری زندگی دا کیف ایک پاسے پر جدوں محمد دیاں تلیاں چومیاں نے او دا کیف ایک پاسے وے مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا. ایک اور پڑھ لو اللہ آپ نو. میرے ذہن میں یہ نکتہ پہلی دفعہ آیا ہے آپ کو سنانے لگا. نکتے کبھی کبھی آتے ہیں شرق سے غرب جنوب سے شمال. اللہ کی قسم ہے جس مومن سے پوچھو نا کہ جب روضہ رسول پہ گنبد خضرا پہ نظر پڑتی پھر کیف و سرور کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے تو جواب آتا ہے کیف و سرور کا پوچھتے ہو اس وقت تو انسان کو اتنا ذوق ملتا ہے اتنا ٹیسٹ ملتا ہے کہ انسان کا ظاہر باطن آنکھیں فکر سوچ پاک ہو جاتی ہے معصوم بچے کی طرح پاک. ہم نبی کا روزہ دیکھیں ہمیں اتنا ذوق اور لذت اور سکون ملتا ہے تو جس نے تلیاں چومی جنہاں نو سمجھ آئیے ایک اور پھر پیار نہ پڑھو مزاجوں محمد تلیوں میں دیکھا. اچھا میرے ذہن سے ایسی بازی آدھا گھنٹہ ٹائم ہے حقیقت یہ شکر میری نظر پہ نہیں میرے ذہن سے ایسی بازی بڑا ٹائم ہے یہ تو ٹائم ہو بھی گیا ہے. ایک اور پھر پیار نہ مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا. اللہ اللہ میرے آقا نال وفاواں کرن والیو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر کی ہویا ہے ریزلٹ کی نکلیا رب آندا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ایک اور پھر اچھی بات نہ کھو سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری. اللہ اللہ سرکار دے غلام بیٹھے ہو شمع رسالت دے پروانے لوگ بیٹھے ہو. میں یہ آیت پھر پڑھنے لگا ہوں. اصل میں آج میں نے اس آیت کا جو میسج مفہوم ہے وہ آپ کو پیش کرنا تھا. وَأَرَادُوا بِهِ ارادو جمع کا سیغہ ہے فعل مذکر غائب ہے. ہم ضمیر اس میں کس کی طرف لوٹ رہی ہے نمرود اور نمرود کی قوم کی طرف توجہ چاہتا ہوں. اور بہی ہے ضمیر جو ہے یہ ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے. قیدن کا مطلب ہے ڈینجرس پلان. کیا پلان؟ ڈینجرس. اب رب اس آیت میں کہتا ہے نمرود اور اس کی قوم نے میرے خلیل کے بارے میں پروگرام تو بڑا خطرناک بنایا تھا پلان تو بڑا خطرناک تھا لیکن خدا کہتا ہے انہیں پتہ نہیں ہمیں اپنے کتنے پیارے ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں خدا کہتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے آپ ارے جو 40 دن چلتی رہی جس کی بلندی 90 فٹ تھی ارے دیواروں کی چوڑائی جو ہے وہ 40 فٹ تھی. توجہ چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم یہ تو ابراہیم ہے جس ہد ہد پرندے نے خلیل کی نوکری دی ہے. دیگر پرندوں کو آگ جلا دیتی تھی لیکن وہ ہد آگ کے نزدیک آیا آگ نے اسے نہیں جلایا. ارے آگ اس کو کیوں نہیں جلاتی؟ فرمایا یہ نبی کا خادم اور نوکر بن کر آیا. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان.
آن میرے آقا نال وفاواں کرن والیو وقت ہوندا میں بڑی وضاحت کردا وقت نہیں ہوندا گھنٹے دا تے پتہ نہیں لگدا بابے جی بکار ہدہد پرندے نو اگ نے نہیں جلایا بابے جی بکار میں تفسیراں وچ وکھا سکنا اگر تفسیر نیمی پئی لے وہ تفسیر مدری پئی لے وہ جاء القرآن لے وہ کنز ایمان لے وہ اللہ دی قسم جے اوے پرندے بڑے دور تو اڑ کے لگدے سن انہاں نوں اگ جلا دیندی سی لیکن ہدہد نو اگ نے نہیں جلایا نہیں اگے کیوں نہیں جلایا فرمان لگی او جڑی اگ پتہ کی آندی ہے میں کن جلاندی اے خلیل دا دشمن بن کے نہیں اے خلیل دا نوکر بن کے آیا انہاں پوائنٹاں ول غور کریا کرو جلدی تختی تے پیغام لکھو لوگوں میرے آقا نال وفاواں کرن والیو پھر رب نے پتہ کرم کی کیتا فرمایا ہدہد اج میرے خلیل نال وفاواں کرن والیا بابے جی وقار ارے کچھ اگ جلان والے سن کچھ بجھان والے سن ہدہد انہاں وچ شامل سی جڑا بجھان والا اللہ اکبر کبیرہ رب نے کہا ہدہد اج تو میرے خلیل نال وفا کیتی ہے میرا 16 سال دا نبی عمر 16 سال بچپن تو وفا کیتی ہے ہدہد اج میرا اعلان بھی سن لے جیڑا تیرا مقام سلیمان دی کچہری وچ ہوئے گا وہ بھی مقام کسے ہور دا نہیں ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو اللہ اکبر کبیرہ پھر اے جے اللہ دی قسم جے جتھے سلیمان علیہ السلام دی کچہری وچ آن والیاں دے علم مک ویندے سن او تو ہدہد دا علم شروع ہو جاندا ذرا پوائنٹ وال غور کرنا کدی 1.5 گھنٹہ جمعے دا خطاب ہو جائے ٹھیک ہے 1.5 گھنٹہ کر دی انج نہ ہوئے اگلے جمعے تانگے نہیں سواریاں رہ نعرہ حیدری اگلے پوائنٹ وال بھی بس تواڈی وفاواں دی لوڑ ہے اے تانوں پتہ ہے اس وقت میں منافقین جڑے نے انہاں دی منافقت دے نرغے دے اندر اس وقت میں شیاطین جڑے نے انہاں دے ڈانجس پلاناں دے نرغے دے اندر جڑے بغض کرن والے نے انہاں دے بغض والی اگ دے نرغے دے اندر لیکن میں حوصلہ نہیں آ رہا او دی وجہ ہے حوصلہ تے تاں ہاردا جے نیت خرابی ہوندی نیت کوئی خرابی نہیں زہرا دا بابا جاندا ہے ایک کل میں ساڈے عزت دا پہرے دار ہے اج بھی ساڈی عزت دا پہرے میرے آقا نال وفاواں کرن والیو بس تواڈی ضرورت ہے لیکن اے میں گل لازمی کہاں گا سرگودے والے نو اللہ تعالی وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائے بابے جی بکار پہچان پیدا کرو پرکھ پیدا کرو ہاتھ بن کے آکھاں گا اے چیز رب نے بڑی عطا کیتی حد دی کوئی نہیں بابے جی بکار اگر اے دی کمی ہوندی میں بھی تواڈے کول 22 سال فیساں مانگ کے نبی دا ذکر سناندا مطالبے کر کے نبی دا ذکر سناندا ارے 50 ہزار دا مارے مطالبہ کر کے میں بھی تون تقریراں سناندا میرا چیلنج ہے جڑے بندے شک کرتے نے ایک دلیل لیاون ارے 22 سال گزر گئے پاکستان دے اندر پلس کشمیر دے اندر مسلسل چل دیاں کوئی ماں دا لال ایک تقریر ثابت کرے فقیر نے آکھیا ہوئے 50,000 دیو تے پھر میں زہرا دے بابا دا ذکر کرنا لوگو ارے کوئی ثابت کرے کوئی ثابت کرے کوئی ثابت کرے اور کوئی میں نہیں اعلان کردہ کوئی اعلان ہے ارے کوئی پروف نہ ثابت کرے اے نوری گیٹ من کھڑیاں کر کے من پارے کرے برسٹ مار کے میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوئے گا اے میں اپنی تعریف نہیں پہ بیان کردہ میں عثمان غنی دا نوکر ہاں میں تھے دلیل دین لگا کوئی یہ نہ آکھے اپنی تعریفہ میں لگے رہے میں اس عثمان غنی دا نوکر ہاں جنہیں گھر دا محاصرہ ہویا 40 دن گزر گئے جن نورین پیاسے نے نبی دا دورہ دماد پیاسا ہے عثمان غنی انہاں محاصرہ کرن والے انہوں آندے نے اوہ محاصرہ کرن والی ہو کلمہ کدہ پڑھ دے ہو اگو جواب آیا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے ہاں عثمان غنی آندے نے میں انہاں دا دورہ دماد اوہ توجہ کری آجے اسی عثمان غنی نے آکھیا اوہ ایک میرے گھر دا محاصرہ کرن والے ہو 40 دن 40 راتاں میں بھکھا تے پیاسا رکھن والے ہو میں نے دسو جدو کنواں کڑوا سی ایک کنواں سی او دا پانی کڑوا سی مٹھے کنویں کس نے خرید کے محمد
اللہ اکبر کبیرہ. یہ خطبہ حضرت عثمان غنی نے پڑھیا ہے، یہ میں سارا نہیں پڑھنا، صرف اتنا دسنا چاہنا. جدو ظالم ظلم کرن، جدو منافقین منافقت کرن، اور جدو شیطان دے ایجنٹ حملے کرن، ادو اپنی عاجزی نال خدمت دا اظہار کرنا یہ وڈیائی نہیں، یہ نبی دے دورے دماد عثمان غنی دی سنت ہے. میرے آقا نال پیار کرن والے ہو. جملہ اگلا بڑا قیمتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. پوائنٹ بڑا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ پوائنٹ ہے جدی کوئی انتہا نہیں. خود ہوتی سلیمان نو آندا ہے اے اللہ دے نبی سلیمان ملکہ بلقیس ٹر پئیاں بڑی مہربانی. خود نو یہ مقام کسی یونیورسٹی تو نہیں جے ملیا. میں دسنا چاہنا وہ کسی مکتب تو مقام نہیں ملیا، وہ کوئی ڈگریاں حاصل کرنے نال نہیں. یہ مقام خود نو ادو ملیا ہے جدو ابراہیم خلیل اللہ دی نوکری دیتی ہے. تے پھر میں نے نہ کہن دیو جیڑا خلیل دی نوکری دے وے، خلیل نبی ضرور نے لیکن تاجدار ختم نبوت نہیں، رحمت للعالمین تے نہیں، کائنات شہنشاہ تے نہیں. اوے جیڑا خلیل دی نوکری دے وے او دیاں اے شاناں نے تے جنہاں نے ہر موڑ تے زہرا دے بابا دی نوکری دیتی انہاں دا اللہ اکبر کبیرہ. ٹائم اتھے ہو گیا 1:50 ہو گئے نے. میں تو 1.5 گھنٹے دا اس واسطے کہ ہمیشہ تشنگی رہندی ہے. اب آبے جی وقار غور کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن ہیں اگ وچ تے پیندے میٹھا تے ٹھنڈا پانی. اچھی آواز او جڑے اتنے کھلوتے سن وہ بھوک نال پہ مردے تے وچ نبی. وہ جو باہر کھڑے تھے ان کے لب خوش، ان کے اندر ہیرا سبز، جو آگ میں تھا وہ جلتی میوے کھا. لیکن پھر کھول کیا کر سکتا اڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار ہو نا. اللہ نے تو جنت دے اندر ایک حور نہیں دینی، اللہ نے یاد دا صدقہ 72 حوراں دینیاں نے. او دے وچ 2 دا تعلق دنیا دے نال ہونا، 70 دا تعلق جنت دے نال. اولی بولے کون یہ پروگرام؟ اچھی آواز پھر پیار سے. بعد لوگ کہتے ہیں چھڑی نمازیں پڑھو، عشق رسول کی ضرورت نہیں، ادب مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے سے جنت. میں کیا تو میں باہر پہ پڑھنے تے نبی کریم دے احترام تو بغیر اے سوچ پر رکھنے میں جنت میں ٹر جانا، نماز لے جانا. او جن نے جنت وچ پڑھی ہیں ازے بھی کئی بندے رسے بیٹھے ہائے تے میں ایتھے نہ کر جاواں. رانا عاصم میرا بیٹا محمد سر وحدت ہیں. ہائے ہائے میرے آقا وحدت کا راز ہے. آدم صفی اللہ ضرور ہیں لیکن سر وحدت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہے لیکن سر وحدت نہیں. اسماعیل ذبیح اللہ ضرور ہیں لیکن سر وحدت نہیں. نبیوں میں کوئی اور نبی سر وحدت بن کر نہیں آیا. اسماعیل کے لیے اگرچہ دمبا جنت سے آیا ہے لیکن اسماعیل پھر بھی سر وحدت نہیں. سر وحدت صرف حسین کا نانا بن کر ایک اونچی آواز نہ کیا پھر پیار نہ تڑپ کیا اتنے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. پچھلے جمعے یہیں میری گفتگو ختم. کیڑی جگہ تھی ایتھو ختم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نہ عرشہ ویکھ کے آندا جی اگر تسی باہر تشریف لے آ سکتے آ جاؤ. آپ نے فرمایا تو مسئلہ ہی کوئی. اللہ دی قسم یہ مسکرا کے نہ 16 سال دی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آ رہے ہیں. میں پچھلے جمعے یہ بھی بیان کیتا ابراہیم دی امی اگ وچ گئیاں نے پتر نو ملنے واسطے.
تے اگ نے خلیل دی ماں نو نہیں جلایا. آئے ہاں سیالوی صاحب جے خلیل اللہ دی امی اتنی شان والی ہے تے جڑی ماں ہی محمد ہی او دا مقام. اور اگلا جملہ ایتھوں میرا خطاب ختم ہے. خطاب پتہ ہے کتے ختم ہے؟ جڑے بار بت پرست کھڑے سن بتاں دی پوجا کرن والے جنہاں نے خداواں دے ٹوٹے خلیل نے کیتے. اولی کیوں بولے؟ اچھی آواز. قبلہ غور کرو اللہ کی عزت و جلال کی قسم ان میں سے 1000 بندہ انہوں نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ارے نمرود آج کے بعد ہم نے تجھے سجدہ نہیں کرنا ہم نے ابراہیم کے رب کو سجدہ کرنا. کمال آپ دا ماحول. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. اصل گلاں بڑیاں ہور بھی سن ہون رہ گئیاں کافی نقطے سن وہ وچ رہ گئے. تہاڈی محبت بڑی 2 بجے تک لے چلو تہاڈی محبت پیار. اللہ نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نال پیار کرن والیو ایتھے ہن میں قرآن دی آیت کیوں نہ پڑھاں وللہ العزت ولرسولہ 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 وللمؤمنین. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ایک اور محبت نہ پڑھو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. بلکہ اتھی میں کہاں گا کیوں چاند میں کھوئے الجھے ہوں ستاروں میں قلنا یا نار کونی یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اتھے میں پتہ ہے شیر کیوں پڑے ہے جدے جسم نو اگ نہیں نہ جلا سکی او صرف کو تاوالے ہو جدے جسم نو اگ نہیں جلا سکی اس سے ابراہیم نے 27 شب اسرا نو آکھے آئے میں مقتدیاں میرا امام محمد. کمال انج بادو پار کر کے تھے تڑپ کے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں شدہ مدہ زیرہ زبرہ یارو شان یودی بچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کئی خاصا رمضان پائیاں. اللہ اکبر کبیرہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اللہ اللہ آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. کریم نبی نال وفاواں کرن والی ہو زہرا دے بابا نال پیار کرن والی ہو. ایتھوں میری تقریر مک چلی ہے جدے جسم نو اگ نے نہیں جلایا انہیں کعبہ بنایا. پتہ نہیں تواڈے ذہن وچ کچھ آیا یا میرے ذہن وچ پتہ کی آیا ہے تن دس جاواں جڑا کعبے دا طواف کرے او پا کے اگر او ایڈا پا کے تے جن اپنے ہتھاں نال دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین